تو شریعت کے کتنے اور کون سے ماخذ ہیں جہاں سے دین کو اخذ کیا جاتا ہے کم سے کم فقہ اہل سنت کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم اپنے موضوع پہ آ چکے ہیں. تو جو ہمارے یہاں اصول اور ضوابط ہیں جن سے ہم دین کے مسائل اخذ کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے قرآن، پھر سنت ہے. قرآن اور سنہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ ہے اجماع امت، اور پھر اس کے بعد قیاس ہے. صحیح. یہاں آغاز کلام میں یہ بات میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے. صحیح. لیکن ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن سے ہر مسئلہ خود تلاش کر لے. وہ سید المفسرین عبداللہ بن عباس تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب میں اپنے اونٹ کی رسی بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں. وہ حضور سے براہ راست پڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن بعد کے ادوار میں یہ دعوے جو ہے وہ ممکن نہیں رہتے. تو اس لیے مسائل کے حل کے لیے ہم دیگر ذرائع کو بھی اختیار کرتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں قرآن پر اور سنت پر. وہ اس سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم ان کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو پھر ان کو قبول نہیں کیا جاتا. اور اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار یہ کروں کہ قرآن اور سنت تو اپنی جگہ پر ہیں. قرآن نبی علیہ السلام کے فرامین، اور ہم یہ بات آپ ذہن میں سارے احباب رکھیں کہ قرآن مجید سب پر مقدم ہے. اور قرآن کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے، یعنی قرآن اور حدیث، ایک جگہ قرآن کی آیت ایک بات کہہ رہی ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں حدیث نظر آتی ہے، تو قرآن کے مقابلے میں آئی ہوئی حدیث کو ہم کوشش کریں گے کہ دونوں پر عمل کریں. دونوں پر عمل ممکن نہ ہو تو ہم حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو قبول کریں گے. اچھا، یہ حضور کا فرمان ہم نہیں چھوڑ رہے. بعض لوگ یہ الزام لگا دیکھیں جی انہوں نے حدیث چھوڑ دی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو کتابوں میں آیا ہوتا ہے وہ بعض روایات کی بنیاد پر اس میں ضعف پایا جاتا ہے. وہ اس میں جو وہ موضوع ہوتی ہے روایت یا دیگر معاملات ہوتے ہیں یا راوی کے اندر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے. روایت درایت یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر رہتی ہیں. یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ قرآن میں اگر تمہیں چیز نہیں ملتی، سنت میں نہیں ملتی، تو تم کیا کرو. نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل، بہت عظیم صحابی، بڑے فقیہ صحابی، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. اور حضور علیہ السلام نے جب وقت روانگی وہ حضور کے پاس اجازت کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ فَبِمَا تَحْكُمْ، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بِکتاب اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر؟ کہا یا رسول اللہ بسنت کا یا بسنت رسول اللہ، دونوں الفاظ کتابوں میں موجود ہیں کہ میں آپ کی سنت سے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا اجتہد، میں اجتہاد کروں گا. یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں اور یہ تقریباً تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ میں اجتہاد کروں گا اور اس کے بعد میں فیصلہ کرنے میں غلطی نہیں کروں گا. اب یہ الفاظ یہاں پر حضرت معاذ بن جبل کے ختم ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار، تیرا پیغمبر، تیرا رسول اپنے رسول سے، اپنے جس کو بھیج رہے ہیں اس سے بڑا خوش ہے اور تو اس پر اپنی برکتیں نازل فرما. تو اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے خود صحابی رسول جناب حضرت معاذ بن جبل کو اجازت دی. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں اویس بھائی کہ جن میں ہمیں براہ راست جو ہے وہ قرآن اور سنت سے بعض دفعہ رہنمائی نہیں ملتی یا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک زانیہ عورت کا معاملہ پیش ہوا عدالت میں، تو آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا. تو جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت مولا مرتضیٰ موجود تھے. آپ کو جب پتہ لگا تو آپ نے کہا کہ اے عمر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس خاتون کو آپ نے جو ہے وہ موت کی سزا دے دی، اب اس کو سنسار کر دیا جائے. حضرت عمر نے کہا جب چیزیں پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہیں تو پھر تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سزا ہے، نبی کا فرمان اس پر موجود ہے، یہ سزا ہے، تو اب سزا نہ دی جائے کیا؟ حضرت مولا علی نے جواب دیا کہ سزا تو اس کو دی جائے، لیکن جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا ہے، پرورش پا رہا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی قصوروار ہے؟ وہ تو بے قصور ہے. تو حضرت عمر اچانک ان کے چہرے پر خوشی آئی اور پھر انہوں نے عجیب انداز میں کہا کہ لولا علی لا علی کا عمر،
اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ ایک دفعہ نہیں، جناب فاروق اعظم نے یہ جملہ 40 سے زائد مرتبہ کہا ہے حضرت علی کی بابت، کہ کئی دفعہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا. اب کیا فاروق اعظم کو قرآن اور سنت معلوم نہیں؟ سنت اور قرآن معلوم ہے، لیکن انہوں نے قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھ کر ایک مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جناب مولا مرتضیٰ نے اس کا دوسرا حل دیا، کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑے قاضی اور سب سے بڑے عالم وہ ہیں، اس لیے انہوں نے جب بات کی تو صحابہ کرام نے اس بات کو قبول کیا. پہلا اجتہاد جو امت میں ہوا ہے، ویس بھائی یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ اجتہاد بھی حضرت بھی بات کریں گے یقیناً، وہ اجتہاد یا رسول اللہ کہنے کے مسئلے پر ہے. اچھا، 13,000 لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اجماع کیا ہے. پہلے اجتہاد حضرت جناب خالد بن ولید نے اور جناب حضرت ابو بکر نے، کہ اس دن جب یمامہ میں جنگ لڑی جائے گی تو سامنے والے بھی ہمارے جیسا امامہ پہن رہے ہیں، ہمارے جیسا جبہ ہے، ہماری جیسی داڑھی ہے، اور ہماری ہی طرح ہمارا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس دن پہچان کیا ہوگی؟ کیا اذان سے پہچان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر؟ وہ بھی دیتے ہیں. تو اب یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کانا شعارہم یومئذ یا محمدہ، یہ ابن کثیر لکھ رہا ہے، اور یہ حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھجوا رہے ہیں خالد بن ولید کے پاس، کہ اس دن ہمارا شعار یا محمدہ کا نعرہ ہوگا. اور اس روز جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں جناب حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں صحابہ پہچان کے لیے، یعنی جب پہچان نہیں ہو پاتی کہ اپنا ہے یا بیگانہ، اور لوگ جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، کوئی شہادت پا رہے ہیں، کوئی واصل جہنم ہو رہے ہیں، تو ان حالات میں پہچان کے لیے نعرہ یہ تھا یا محمدہ یا محمدہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب یہ آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یا علی اور یہ سارے نعرے لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ جبکہ میں نے ان کو یہ جب بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو پہچان کے لیے ہے. میں نے کہا یہ پہچان کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالد بن ولید نے وہاں پہاڑی پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا محمدہ، تو یہ مدد کے لیے تھا. اور یا رسول اللہ پہچان کے لیے لگانا بھی جائز ہے، اور یا رسول اللہ مدد کے لیے بھی لگانا جائز ہے. اور 13,000 صحابہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے جو رائے دی اس پر 13,000 صحابہ نے اجماع کیا. تو اجتہاد بنیادی طور پر اس کی نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی ہے، اور بعض میں فقہاء نے یہ کام